فرینڈس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یہ ہماری اب مطالعہ پاکستان کی کلاس ہے۔ آج سے ہم مطالعہ پاکستان سٹارٹ کریں گے۔ 2 دن ویک میں آپ کی مطالعہ پاکستان کی کلاس ہوگی، ٹھیک ہے؟ مطالعہ پاکستان کے سلیبس کے بارے میں سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے مطالعہ پاکستان کا پیپر پیٹرن ڈسکس کرتے ہیں۔ پیپر پیٹرن کی اگر میں بات کروں تو اس میں سب سے پہلے حصہ معروضی ہے جو کہ 10 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان 10 نمبروں میں آپ کے کثیر الانتخابی سوالات آتے ہیں۔ مثلا ایک سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ کچھ ممکنہ جوابات دیے جاتے ہیں، اس میں سے آپ نے ایک درست جواب کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ یہ 10 نمبر کا آپ کا حصہ معروضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل 50 نمبر کا مطالعہ پاکستان کا پیپر ہوتا ہے۔ 50 نمبر کا آپ لوگ فرسٹ ایئر میں اسلامیات لازمی کا پیپر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حصہ معروضی کے بعد حصہ انشائیہ کی بات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے 10 نمبر کا حصہ معروضی ہے تو پھر 40 نمبر پر حصہ انشائیہ مشتمل ہوگا۔ اگر 40 نمبر کی بات کریں تو اس میں سے آپ نے سب سے پہلے مختصر سوالات اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ 12 مختصر سوالات آپ نے کرنے ہوتے ہیں، ہوتے اس سے زیادہ ہیں لیکن آپ نے کوئی سے 12 مختصر سوالات کرنے ہوتے ہیں اور ہر سوال کے 2 نمبر ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ کل ملا کر 12 سوال جو ہیں وہ آپ کے 24 نمبر کے بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 24 نمبر کے مختصر سوالات ہو گئے، 10 نمبر کے آپ کے کثیر الانتخابی سوالات ہو گئے، یعنی کل ملا کر اب تک یہ آپ کا 34 نمبر کا پیپر ہو گیا۔ اس کے بعد آخر میں جی آپ کے 3 تفصیلی سوالات آتے ہیں جس میں سے آپ نے کوئی سے 2 کرنے ہوتے ہیں اور ہر ایک سوال کے 8 نمبر ہوتے ہیں۔ تو 8 نمبر کے اگر آپ نے 2 سوال کرنے ہیں تو یہ 16 نمبر بن گئے۔ 34 نمبر کا پیپر میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں اور یہ 16 نمبر کا آپ کا یہ تفصیلی سوالات ہیں۔ اس طرح 34 اور 16 ملا کے کل 50 نمبر، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا 50 نمبر کا پورا پیپر بن گیا۔ پیپر پیٹرن ڈسکس کرنے کے بعد اب ہم مطالعہ پاکستان کے نصاب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مطالعہ پاکستان کا جو پرانا نصاب تھا وہ 10 ابواب پر مشتمل تھا، اور اب جو آپ نے بک لینی ہے وہ اپنے نئے ایڈیشن کی بک لینی ہے، کیونکہ نئے نصاب کے مطابق اب اس میں 11 ابواب شامل ہیں، اور وہ جو 11واں چیپٹر اس میں شامل کیا گیا ہے وہ ہے تحفظ نسواں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ اس میں سے پیپر میں شارٹ کویسچن یا لانگ کویسچن آ سکتے ہیں، اس لیے اب آپ نے جو بک پرچیز کرنی ہے وہ آپ ایسی ہی لیں گے جو کہ نئے ایڈیشن پر مبنی ہو، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے آپ کو بک کی پکچر دکھا دی ہے۔ ڈوگرز یونیک والوں کی بک لینی ہے آپ نے سیکنڈ ایئر بہار مطالعہ پاکستان۔ آپ کا جو سلیبس ہے وہ اس پہ سبجیکٹیو آبجیکٹیو دونوں چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کی یہ میں نے آپ کی بک کی پکچر دکھا دی ہے، آپ لوگوں نے یہ والی بک پرچیز کرنی ہے۔ اس کے رائٹر ہیں پروفیسر ڈاکٹر رانا اعجاز احمد، ٹھیک ہے؟ اب اگر ہم آج کے لیکچر کی بات کریں تو ہم لوگ چیپٹر نمبر 4 سے سٹارٹ کریں گے۔ آپ لوگ اگر اپنی بکس اوپن کریں تو یہ پیج نمبر 68 ہے۔ ہم لوگ یہاں سے سٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر 4 سے، ٹھیک ہے؟ چیپٹر نمبر 4 ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئینی ارتقاء۔ ارتقاء کا مطلب ہوتا ہے ترقی، ٹھیک ہے؟ یعنی پاکستان میں اب تک آئین کے حوالے سے کیا کیا کام ہوا، ہم نے اس چیپٹر میں اس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ فرسٹ کویسچن پہ جانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ سے تعارف ڈسکس کر لیتی ہوں اس چیپٹر کا۔ جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ تحریک پاکستان میں ایک نعرہ تھا، وہ نعرہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور اس کا جواب تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک اور اہم بات کہ پاکستان دنیا کا وہ پہلا اور واحد ملک تھا جو کسی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا، اور اگر اس ہم نظریے کی بات کریں کہ وہ نظریہ کیا تھا تو وہ نظریہ اسلام تھا۔ یعنی پاکستان دنیا کا پہلا ملک تھا جو کسی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا، اور وہ نظریہ اسلام تھا۔ اب اگر ہم نظریہ اسلام کی بات کریں تو نظریہ اسلام کو ہی 2 قومی نظریہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے قیام کا جو سبب بنا وہ 2 قومی نظریہ تھا۔ اب یہ 2 قومی نظریہ کیا ہے؟ 2 قومی نظریے سے مراد ہے کہ بر صغیر میں 2 قومیں آباد ہیں۔ وہ 2 قومیں ہیں مسلمان اور ہندو، جن کا رہن سہن، رسوم و رواج، طرز زندگی سب کچھ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یعنی وہ اگر صدیوں اکٹھے رہتے رہیں تو بھی وہ آپس میں ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کا سب کچھ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔
پاکستان اسی لیے حاصل کیا گیا تھا تاکہ ہم ایک ایسا ملک حاصل کریں جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں اور دنیا کے سامنے ایک مثالی مسلمان اور ایک مثالی اسلامی ریاست کا نقشہ پیش کر سکیں۔ لہٰذا 14 اگست 1947 کو اللہ کے فضل و کرم سے جب پاکستان وجود میں آ گیا تو ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کے آئین اور قوانین اسلام کے اصولوں کے مطابق بنائے جائیں۔ جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کا اپنا آئین تو نہیں تھا۔ اس وقت انڈیا ایکٹ 1935 کو ہی پاکستان کا عارضی یا عبوری آئین بنایا گیا اور ساتھ ہی مستقل آئین بنانے کے لیے کوششیں شروع کر دی گئیں۔ اب اگر ہم آپ کی اس کتاب کو دیکھیں تو اس کے مطابق پہلے سوال کی بات کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ پہلا سوال ہے قرارداد مقاصد سے کیا مراد ہے؟ قرارداد مقاصد کے اہم نکات لکھیں، یا قرارداد مقاصد کے کوئی سے 5 نکات بیان کیجیے۔ یا یہ سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ قرارداد مقاصد پر تفصیل سے نوٹ لکھیے۔ یہاں پر پہلے سوال میں قرارداد مقاصد کی بات ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ قرارداد مقاصد کیا ہے۔ قرارداد مقاصد سے مراد وہ رہنما اصول ہیں جو پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی نے بنائے اور منظور کیے اور طے کیا کہ پاکستان کا جو آئندہ آئین ہوگا وہ ان بنیادی اصولوں کو سامنے رکھ کر بنایا جائے گا۔ یعنی قرارداد مقاصد کیا ہے کہ اس سے مراد وہ رہنما اصول ہیں جو پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی نے بنائے اور منظور کیے اور طے کیا کہ پاکستان کا جو آئندہ آئین ہوگا وہ ان بنیادی اصولوں کو سامنے رکھ کر بنایا جائے گا۔ یعنی قرارداد مقاصد نے مستقبل کے راستوں کا تعین کر دیا تھا۔ اس لیے پاکستان کے آئین میں قرارداد مقاصد کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ وہ پہلی کوشش تھی جو آئین سازی کے لیے یا آئین بنانے کے لیے کی گئی تھی۔ یہ تو تعارف تھا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اب ہم بک سے دیکھتے ہیں قرارداد مقاصد کیا ہے۔ کہتے ہیں پاکستان کو آئین سازی کے لیے بنیادیں فراہم کرنے کے لیے ایک قرارداد 12 مارچ 1949 کو پاس کی گئی جس کو قرارداد مقاصد کہتے ہیں۔ قرارداد مقاصد پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان نے پیش کی، جس کو پاکستان کی پہلی پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا۔ اس قرارداد کے نکات کیا ہیں؟ اس قرارداد مقاصد کے نکات کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نکتہ اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ یعنی جیسا کہ آپ لوگوں کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا، لہٰذا عوام کے منتخب کردہ نمائندے قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے آئین تشکیل دیں گے اور وہ ان حدود سے کبھی تجاوز نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں قرارداد پاکستان میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ پاکستان میں اقتدار اعلیٰ کے مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، یعنی خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان چاہے اس کا دنیا میں کوئی بھی رتبہ ہو، کوئی بھی عہدہ ہو، وہ بہرحال ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہی۔ جبکہ پاکستان کے عوام کے نمائندے اقتدار اعلیٰ کو اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس امانت سمجھتے ہوئے اقتدار اعلیٰ کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے مطابق استعمال کریں گے۔ یعنی ان کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر اس قابل سمجھا ہے کہ ان کو اختیارات دیے گئے ہیں، عوام نے ان کو منتخب کیا ہے، تو وہ ان اختیارات کو اللہ تعالیٰ کی ایک امانت سمجھیں گے، نہ کہ وہ ان اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پوائنٹ ہے جی آپ کا، وہ ہے اسلامی طرز حیات۔ اسلامی طرز حیات سے مراد کہ اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے کے بارے میں سوچا جائے، اسلامی طریقے سے زندگی گزاری جائے۔ یعنی اسلامی ریاست کا فرض ہوگا کہ وہ تمام تر ممکنہ اقدامات کرے کہ لوگوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے میں سہولت ہو۔ یعنی پاکستانی عوام کو ایسا ماحول فراہم کیا جائے گا جس میں وہ اپنی انفرادی یا اجتماعی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کے قابل ہو سکیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے جی اسلامی اصولوں کی پابندی۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ ریاست اپنے اختیارات کا استعمال عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے کرے گی۔ پاکستان میں جمہوریت
آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کے اسلامی اصولوں کو ملک میں نافذ کیا جائے گا۔ یہاں پر کچھ اسلامی اصول بتائے گئے ہیں جن میں سب سے پہلے ہے جی جمہوریت یعنی نظام حکومت میں عوام کی شراکت ہوگی، عوام سے رائے لی جائے گی، عوام کو اس میں شرکت کا بھرپور موقع دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے آزادی یعنی ہر شخص کو اپنی رائے کے اظہار کا پورا حق ہوگا، جس کو ہم آزادی اظہار رائے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر شخص آزادانہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے مساوات سے مراد یعنی قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، کوئی قانون سے بالا تر نہیں اور کوئی قانون سے کم تر نہیں۔ اس کے بعد ہے رواداری کا مطلب ہوتا ہے برداشت، یعنی دوسرے کے مسلک، مذہب، عقیدے کو برداشت کیا جائے گا اور ہر ایک کو اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا حق دیا جائے گا۔ اور آخری اصول ہے معاشرتی انصاف، یعنی معاشرے میں انصاف کی روح سے، قانون کی روح سے سب انسان برابر ہیں، کسی کو کسی دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد چوتھا نقطہ جو ہے وہ ہے اقلیتوں کے حقوق۔ کہتے ہیں پاکستان میں غیر مسلم اقلیتوں کو اپنے مذہب و عقائد پر عمل کرنے اور اپنی ثقافت و روایات کو ترقی دینے کی مکمل آزادی ہوگی۔ اقلیتوں اور دیگر پسماندہ طبقات کے جائز حقوق کا مکمل انتظام کیا جائے گا۔ اچھا، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ اگر آپ نے پاکستان کا پرچم یا پاکستان کا جھنڈا دیکھا ہو تو اس میں 2 رنگ ہیں۔ وہ 2 رنگ کون سے ہیں؟ ایک سبز اور دوسرا سفید۔ سبز رنگ مسلمانوں کو اور سفید رنگ غیر مسلموں کی عکاسی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمارے پرچم میں، پاکستان کے پرچم میں 2 رنگ ہیں، ایک سبز ہے اور ایک سفید ہے۔ سبز رنگ کی ہم بات کریں تو وہ مسلمانوں کی عکاسی کرتا ہے، اور سفید رنگ غیر مسلموں کی، یعنی پاکستان کے پرچم میں ہی جو سفید رنگ ہے وہ غیر مسلموں کے حقوق کے تحفظ کی نشاندہی کرتا ہے۔ تحریک پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو تحریک پاکستان میں بھی مسلم لیگ کا یہی موقف رہا کہ اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا۔ ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ مسلمان خود برصغیر پاک و ہند میں اقلیت میں تھے اور وہاں ہندو اکثریت میں تھے، جہاں مسلمانوں کا بہت زیادہ استحصال کیا جاتا تھا، مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ وہ خود اقلیت ہونے کے ناطے جو کچھ سہ چکے تھے، جو کچھ دیکھ چکے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ ہم جو ملک حاصل کریں، ہم جو پاکستان بنانے جا رہے ہیں، وہاں پر ہم اقلیتوں کے ساتھ کبھی بھی یہ سلوک نہیں کریں گے۔ لہٰذا مسلم لیگ کا یہ موقف تھا کہ اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا، اور قرارداد مقاصد میں بھی یہ طے کیا گیا کہ اقلیتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا جائے گا۔ آخری نقطہ ہے جی وفاقی طرز حکومت۔ کہتے ہیں پاکستان میں وفاقی طرز حکومت کا نظام رائج کیا جائے گا، جہاں صوبوں کو مقرر کردہ آئینی حدود میں خود مختاری حاصل ہوگی۔ وفاقی نظام سے کیا مراد ہے جی؟ وفاقی نظام سے مراد ایک ایسا نظام حکومت ہوتا ہے کہ جس میں اوپر ایک مرکزی حکومت ہوتی ہے اور اس کے تحت چھوٹی چھوٹی اکائیاں ہوتی ہیں۔ جس طرح پاکستان میں صوبے ہیں، یعنی وہ چھوٹی اکائیاں کیا ہیں؟ صوبے۔ اب ہر صوبے کی اپنی اپنی حکومت ہوگی اور بہت سے معاملات میں وہ آزاد اور خود مختار ہوں گے۔ جیسے کہ اگر ہم مرکزی حکومت کی بات کریں تو پاکستان میں مرکزی حکومت پاکستان ہے، اور اس کے تحت اگر چھوٹی اکائیوں کی بات کریں، صوبائی حکومتوں کی بات کریں، تو جس طرح حکومت پنجاب، یعنی جیسا کہ حکومت پاکستان اور پھر اس سے آگے حکومت پنجاب ہے۔ تو صوبوں کو بھی کچھ حدود میں، کچھ معاملات میں آئینی خود مختاری دے دی گئی ہے، لیکن ان کو اپنی وہ خود مختاری حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرنی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ کا 1956 کے آئین کے اسلامی دفعات۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔